یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمران بن حسین اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کر سلام کہتا ہے السلام علیکم، اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں 10 نیکیاں۔ دوسرا ایک آدمی مجلس میں آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ آدمی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 20 نیکیاں۔ تیسرا ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 30 نیکیاں۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر ہے، عمران بن حسین اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں ناظرین اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام کے الفاظ کہاں تک ہیں اور کہاں تک بولے جا سکتے ہیں۔ تو سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ ہیں۔ بعض لوگ اس میں مغفرتہ کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے یا سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، محدثین نے مغفرتہ کے لفظ پر جرح کی ہے، اور اسی طرح بعض لوگ رضوان کے لفظ بول جاتے ہیں ورضوانہ، تو ناظرین یہ لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو صحیح سند سے الفاظ سلام کے ثابت ہیں وہ یہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس سلام پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور ناظرین جواب میں بھی جب آپ سلام کہتے ہیں تو جواب میں جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اچھے انداز سے جواب دے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو جواب میں تحفہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اچھے انداز سے تحفہ دے۔ اگر وہ احسن انداز سے تحفہ نہیں دے سکتا تو کم از کم جتنا تحفہ دیا گیا ہے اتنا تو تحفہ لوٹا دے۔ تو سلام کے جواب میں چاہیے ہمیں کہ اچھے سے اچھے انداز میں ہم سلام کا جواب دیں۔